اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب درود و سلام بھیجا جاتا ہے تو اس کو لینے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور میکائیل بارش کے فرشتے، فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتے یہ اللہ کی مخلوق ہے جن کو اللہ رب العزت والجلال نے نور سے پیدا کیا ہے. حدیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو نور سے روشنی سے پیدا کیا ہے، اور ان کی تعداد کا کسی کو علم نہیں. رب العزت والجلال نے اپنے ساتھ خاص کر کے رکھا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے. اسی طرح قرآن کریم میں ان کی کئی صفتوں کا تذکرہ ہے، جیسے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ اللہ حکم دیتا ہے فوراً کر گزرتے ہیں. اسی طرح ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو یہ ان کی عمومی صفت ہوئی کہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، تسبیح و تحلیل میں لگے رہتے ہیں. ان میں سے چند کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں آیا ہوا ہے، اور بعض کے اعمال کا بھی تذکرہ آیا ہوا ہے. جیسے جبریل علیہ السلام وحی کے امین تھے، انبیاء کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے. اور لیلۃ القدر کے سلسلے میں آیا ہے کہ یہ نازل ہوتے ہیں اس رات میں. اور میکائیل بارش کے فرشتے، اسی طرح سور پھونکنے والے اسرافیل علیہ السلام. تو کچھ فرشتوں کا تذکرہ ان کے کاموں کے ساتھ موجود ہے. اسی طرح وہ فرشتہ جو روح قبض کرتا ہے، اسی طرح جنت و جہنم پر معمور فرشتے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب درود و سلام بھیجا جاتا ہے تو اس کو لینے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں، بے شمار فرشتے ہیں اور بے شمار کام ہیں ان کے. اور دنیا کے انتظامی امور میں اللہ رب العزت والجلال نے جن کو متعین کر کے رکھا ہے وہ بھی ہیں. تو فرشتوں کا جو تذکرہ ہوا، اس میں ہم کو پہلی چیز یہ کہ اجمالی ایمان ہم کو ان کے سلسلے میں رکھنا ہے. اللہ کی مخلوق ہے، نور سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ان کے مختلف اعمال ہیں. اور جن لوگوں کا تذکرہ قرآن میں یا حدیث میں ہے، ان نام کے ساتھ ہم ان پر اعتقاد رکھتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں.